پاکستان ہے 9 مئی 2023 کو 3 سال مکمل ہونے پر پولیس نے مقدمات اور عدالتی کارروائی سے متعلق جامع رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پنجاب بھر میں 319 مقدمات درج کیے گئے، جن میں 35,962 ملزمان نامزد اور 11,367 گرفتار کیے گئے، جبکہ 307 مقدمات کے چالان عدالتوں میں پیش کیے جا چکے ہیں اور 12 مقدمات کے چالان تاحال زیر التوا ہیں۔ پولیس کے مطابق 24,595 کارکنوں کو نامعلوم ملزمان کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے، جبکہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور پارٹی کی مرکزی قیادت ہر کیس میں نامزد ہے۔ اب تک 22 مقدمات کا فیصلہ ہو چکا ہے، جن میں شاہ محمود قریشی بری ہوئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ راولپنڈی میں 12 کیسز زیر التوا ہیں، جبکہ جی ایچ کیو، گیٹ وے اور گیٹ 4 سمیت اہم مقدمات میں تاحال فرد جرم عائد نہیں ہو سکی۔ ملٹری کورٹس نے حسان نیازی سمیت 32 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا سنائی، جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد، سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، محمود رشید، علامہ حامد رضا، شیخ وقاص، زرتاج گل اور عمر ایوب کو بھی 10 سال قید کی سزا ہو چکی ہے۔ یاد رہے، چیف جسٹس پاکستان نے 9 مئی مقدمات کے فیصلے 4 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم دیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو امریکہ ابنائے ہرمز میں نیا آپریشن شروع کرے گا۔ صحافیوں سے گفتگو میں ٹرمپ نے بتایا کہ ممکنہ کارروائی کو پروجیکٹ فریڈم پلس کا نام دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بات چیت آگے نہ بڑھی تو امریکہ دوبارہ آپریشن کی طرف جا سکتا ہے، تاہم انہوں نے اس منصوبے کی تفصیلات ظاہر نہیں کی۔ ٹرمپ کے مطابق پاکستان نے امریکہ سے پروجیکٹ فریڈم روکنے کی درخواست کی تھی، جبکہ رپورٹس کے مطابق سعودی عرب کے دباؤ نے بھی امریکی فیصلے پر اثر ڈالا ہے۔ حکومت نے ایک بار پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ کر دیا ہے، جس کے بعد نئے نرخوں کا اطلاق 9 مئی سے نافذ العمل ہو گیا ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 15 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے اور نئی قیمت 414 روپے 58 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے، جبکہ اس سے قبل یہ 399 روپے 58 پیسے فی لیٹر تھی۔ اسی طرح پٹرول کی قیمت میں 14 روپے 92 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا، جس کے بعد اس کی نئی قیمت 414 روپے 78 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے، جو پہلے 399 روپے 86 پیسے تھی۔ یاد رہے کہ 29 اپریل کو بھی ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 19 روپے 39 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا تھا۔ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے 1.2 ارب ڈالر کی نئی قسط کی منظوری دے دی ہے۔ واشنگٹن میں ہونے والے اجلاس میں پاکستان کے اقتصادی پروگرام کا جائزہ لیا گیا، جس کے بعد توسیع فنڈ سہولت پروگرام کے تحت 1 ارب ڈالر، جبکہ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی فیسلٹی کے تحت مزید 20 کروڑ ڈالر دینے کی منظوری دے دی گئی۔ نئی قسط کے بعد پاکستان کو جاری کردہ مجموعی رقم 4.5 ارب ڈالر ہو جائے گی۔ پاکستان نے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بھی بروقت ایڈجسٹمنٹ، سخت مالیاتی نظم و ضبط، توانائی شعبے میں اصلاحات اور ٹیکس نظام میں بہتری سمیت متعدد نئی شرائط مان لی ہیں، جبکہ حکومت نے غریب طبقے کو مہنگائی سے بچانے کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے اور معاشی استحکام برقرار رکھنے کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ امریکہ کی میزبانی میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان 2 روزہ امن مذاکرات 14 اور 15 مئی کو ہوں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق مذاکرات میں جامع امن معاہدے، لبنان کی خود مختاری، سرحدی تعین اور سیکورٹی امور پر بات چیت کی جائے گی، جبکہ خطے میں دیرپا امن اور استحکام کے قیام پر بھی غور کیا جائے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا اور لبنان میں ریاستی رٹ کی بحالی امن معاہدے کی بنیادی شرط ہے۔ مذاکرات میں لبنان کی تعمیر نو اور انسانی امداد کے راستوں پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا، جبکہ امریکہ دونوں ممالک کے مفادات میں توازن کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے اضلاع ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان میں 2 الگ الگ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے دوران بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے فتنۃ الخوارج کے 5 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ بیان کے مطابق 7 اور 8 مئی 2026 کو خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائیاں کی گئی، جہاں ٹانک میں شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران 4 دہشت گرد مارے گئے۔
جبکہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک دہشت گرد ہلاک ہوا۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا اور ہلاک دہشت گرد متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں مزید دہشت گردوں کی موجودگی کی وجہ سے سرچ اور کلیئرنس آپریشن جاری ہے، جبکہ نیشنل ایکشن پلان اور عزم استحکام ویژن کے تحت دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں پوری قوت سے جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی اہم سفارتی دورے پر واشنگٹن پہنچ گئے، جہاں وہ امریکی حکام سے ایران کے ساتھ کشیدگی، جنگ بندی کی کوششوں اور ممکنہ امن منصوبے پر بات چیت کریں گے۔ قطری سفارت خانے کے ڈپٹی چیف آف مشن حمد الفتاح نے امن کا سفیر قرار دیتے ہوئے کہا کہ قطر خطے میں کشیدگی کم کرنے اور سفارتی حل کے لیے سرگرم کردار ادا کر رہا ہے۔ دورے کے دوران قطری وزیر اعظم سے امریکی نائب صدر JD وینس نے بھی ملاقات کی، جو ایران مذاکراتی ٹیم کی سربراہی کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ اور ایران کے درمیان مثبت پیش رفت کی امید ظاہر کی، جبکہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ ایران کی جانب سے امن تجویز پر جواب متوقع ہے۔ مبصرین کے مطابق قطری وزیر اعظم کا یہ دورہ آبنائے ہرمز کشیدگی اور امریکہ ایران تنازع کے ممکنہ حل میں اہم پیش رفت ثابت ہو سکتا ہے۔